یہ کہانی ہے ایک ایسی منفرد فضائیہ کی کہ جس کی مستقبل کا تعین خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، جس کے کردار کو حضرت اقبال نے شاہین سے تعبیر کیا، جس کی بنیاد ایئر مارشل اصغر خان جیسے بے لوث لیڈر نے رکھی، جن کی ولولہ انگیز قیادت میں پاک فضائیہ 50 کی دہائی میں ایک بین الاقوامی قوت بن کر ابھری۔ کبھی اس کے ہوا بازوں نے 16 سائبر جیٹ طیاروں کے ذریعے فارمیشن لوپ بنا کر دنیا کو حیران کر دیا، تو کبھی اس کے شاہینوں نے B-57 بمبارڈ طیاروں پر ایروبیٹکس کر کے ایک نئی تاریخ ختم کی۔ 1965 کی جنگ میں ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں پاک فضائیہ نے اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور قوم کی امنگوں کی ترجمان بن کر اٹھی۔ 1971 میں بھی نامساعد حالات کے باوجود پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرأت اور بہادری کی ولولہ انگیز داستان رقم کی اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور فورس بن کر اٹھی۔ 80 کی دہائی میں طاقت کے نشے میں سرشار سوویت یونین نے جب پاک سرزمین پر جنگ مسلط کی تو پاک فضائیہ ایک بار پھر قوم کا سرمایہ افتخار بن کر ابھری۔ اس کے نڈر ہوا بازوں نے بغیر کوئی نقصان اٹھائے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے بیشتر جہاز کمال مہارت سے تباہ کیے، چاہے وہ کارگل کا محاذ ہو یا آپریشن سینٹینل۔ پاک فضائیہ کی بروقت حکمت عملی اور پیشہ ورانہ صلاحیت نے دشمن کو ہمیشہ کسی بھی مہم جوئی سے باز رکھا۔ دور حاضر کی پاک فضائیہ جدید لڑاکا طیاروں، فضائی اور زمینی ریڈار سسٹم اور بہترین تربیت یافتہ ہوا بازوں اور جوانوں سے لیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ضرب عزم میں پاک فضائیہ نے شر پسند عناصر کے خلاف مؤثر اور کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ہوا بازوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پریسیشن کے ساتھ دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ چاہے وہ شر پسندوں کا کمانڈ اور کنٹرول سسٹم ہو یا اسلحے کا ڈپو، زیر زمین بنکر ہو یا پوشیدہ ٹھکانہ، کوئی بھی پاک فضائیہ کے شاہینوں سے بچ نہ سکا۔ ضرب عزم میں پاک فضائیہ کے مؤثر کردار نے ایک بار پھر جنگ 65 کے ہیروز کی یاد دلا دی اور قوم کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اس کی صفوں میں عالم، رفیقی اور یونس آج بھی زندہ ہیں۔ پاک فضائیہ پہلے بھی قوم کی مسیحا تھی، آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ تیار راہ شہادت کے راہی آج بھی ہیں، ہوا کے زین پہ اڑتے سپاہی آج بھی ہیں۔